بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق نمبر 14 میں مقدمہ اصول کافی حصہ 8 پر گفتگو ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں مقدمہ اصول کافی کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثانیہ ارتحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حدیث ثقلین کی روشنی میں ثقلین یعنی قرآن و اہل بیت سے تمسک کا حکم، قرآن اور اہل بیت کے فضائل و مناقب کا بیان ہوا، حل لغات اور مشکل الفاظ کے معنی بیان ہوئے۔ آج کے سبق میں ہم ائمہ اہل بیت کے فضائل و مناقب، ائمہ اہل بیت کے کارنامے اور سیرت اور حل لغات و مشکل الفاظ کے علاوہ شارحین کافی کے نظریات پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ مقدمہ اصول کافی کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا فأوضح اللہ تعالی بأئمة الہدى من اہل بیت نبینا عن دینہ وابلج بہم عن سبیل مناہجہ وفتح بہم عن باطن ینابیع علمہ وجعلہم مسالک لمعرفتہ ومعالم لدینہ وحجابا بینہ وبین خلقہ والباب المؤدی الى معرفت حقہ واطلعہم علی المکنون من غیب سرہ۔ اس عبارت میں جو لغات پیش ہوئی ہیں ان کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اوضح واضح اور روشن کیا، ابلجا روشن اور ظاہر کیا، ینابیع چشمے کو کہتے ہیں، مسالک مسلک کی جمع ہے، راہوں کے معنی میں ہوتا ہے، حجاب حاجب کی جمع ہے، نگہبان اور دربان کو کہتے ہیں، اطلع مطلع کرنا آگاہ کرنے کے معنی میں ہے، المکنون پوشیدہ اور مخفی کے معنی میں ہے، سر راز کو کہتے ہیں، فتح کھولنا، مؤدی پہنچانے والا۔ تو اس عبارت کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا فأوضح اللہ تعالی یعنی اللہ تعالی نے واضح فرمایا ہے بأئمة الہدى ہدایت کے اماموں کے ذریعے، من اہل بیت نبینا جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے واضح فرمایا ہے عن دینہ اپنے دین کو، وابلج بہم اور ان کے ذریعے روشن کیا ہے، عن سبیل مناہجہ اپنی شریعت کے راستوں کو روشن کیا ہے، وفتح بہم عن باطن ینابیع علمہ اور ائمہ اہل بیت کے ذریعے کھولا ہے اپنے علم کے چشموں کے باطن کو، وجعلہم مسالک لمعرفتہ اور ائمہ اہل بیت کو اللہ تعالی نے اپنی معرفت کی مسلک اور راہیں قرار دیا ہے، ومعالم لدینہ اور اپنے دین کے لیے ان کو نشانی قرار دیا ہے، وحجابا بینہ وبین خلقہ اور ائمہ اہل بیت کو اللہ تعالی نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان نگہبان قرار دیا ہے، یعنی واسطہ فیض ہیں، الہی علوم کا منبع ہیں اور الہی اسرار کو ہمارے لیے بیان کرنے والے ہیں، والباب المؤدی الی معرفت حقہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ اہل بیت کو وہ باب قرار دیا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حق کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وَأَطْلَعَهُمْ عَلَى الْمَكْنُونِ مِنْ غَيْبِ سِرِّهِ اور انہیں مطلع فرمایا ہے اپنے غیبانہ راز کے پوشیدہ رازوں تک ان کو دسترس دی ہے اور ان کو اطلاع فرمائی ہے۔ اس عبارت کے بارے میں شارحین کافی کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ ابلجا یا تو فعل لازم ہے، انار و اضاء کے معنی میں ہے، ایک چیز کا روشن ہونا، یا متعدی ہے، اظہر و اوضح کے معنی میں ہے، یعنی کسی چیز کو روشن قرار دینا۔ والمراد ہونا الثانی یہاں پر فعل متعدی ہونا مراد ہے، اس بنا پر اس کے ساتھ جو کلمہ عن آیا ہے یہ زائدۃ للمبالغۃ، یہ زائد ہے مبالغے کے لیے اور یہ شروحات سے بھی ظاہر ہے۔ صحاح اللغہ جلد اول صفحہ 300، لسان العرب جلد 2 صفحہ 215 اور 16 میں اس کے بارے میں لغوی تحقیق موجود ہے۔ یہاں تک ایک لفظ آیا تھا مسالک، تو بعض نسخوں کے حاشیہ میں مسالک ہے،
मसालिक का। सैयद दामाद यानी जनाब मोहम्मद बाकिर मीर दामाद फरमाते हैं अत-तनवीन फी मसालिक व मालिम अला मा फी अक्सर नुसख अल-अतीका अल-मुअव्वल अला सिहतिहा लित-तनकीर, के मसालिक और मालिम पर जो बाज नुस्खों में तनवीन आई है ये तनकीर के लिए है। एताइफतुम मिन व एताइफतुम मा मिनल मसालिक व मिनल मालिम, रवाश समाविया सफ़ा 50 और उनका तालीका काफी भी सफ़ा 8 पर भी ये मतलब मौजूद है। इसी मतलब को रवाश समाविया अल्लामा मीर दामाद की इबारत से देख लेते हैं। उन्होंने फरमाया अबलज बिहिम अन सबील मनाहिज इफ़आलुम मिनल बुलूजी, ये बुलूज से बाब इफ़ाल है। वह हुआ ज़ुहूर वल इशराक, ये किसी चीज का रोशन और चमकना है। बालाजा सुबह ए अदा, सुबह रोशन हो गई। अल अम्र बालाजा यानी कि इत्ताज़हा, व तबल्लजा मिस्लुहु व कुल्लु शैइन वाज़हा फ़क़द अबलजा इबलाजन व अबलजहु ए अज़हरहु व जअलहु मुशरिक़न औ वाज़िहा। इसके साथ जो अन आई है ये माना की दाम यानी ताकीद के लिए है। नीज अल्लामा मीर दामाद की रवाश समाविया में ये मतलब भी मौजूद है कि मसालिक और मालिम में जो तनवीन है ये किस लिए है। अत-तनवीन फी मसालिक व मालिमा अला मा फी अक्सर नुसख़िल अतीका अल-मुअव्वल अला सिहतिहा लित-तनकीर ताइफतम मा मिनल मसालिक व मिनल मालिम, यानी मसालिक और मालिम में से एक गिरोह। जैसा कि मसाजिदम मिनल मसाजिदात कहा जाता है, मशाम मिनल मशामात कहा जाता है, इसी तरह कहा जाता है मसाम मिनल मसामात। तनकीर भी इसलिए है नबाहत, जलालत, ताज़ीम और तफहीम के लिए है। इस इबारत के बारे में अल्लामा मजलिसी अलैहि रहमा की मिराअतुल उकूल से भी मतलब को देख लेते हैं। फरमाया यनाबी आ इल्म ही फिल कलाम इस्तिआरतुम मकनिया व तख़यीलिया बितशबीहिल इल्म बिल माए व इस्बातिल यनाबी लहू, यानी इसमें इस्तिआरा मकनिया भी मौजूद है यानी किनाया किया गया है, और तख़यीलिया भी मौजूद है यानी कि इल्म को पानी के साथ तशबीह दी है और उसके लिए चश्मों को साबित किया है। और मिन कबील लुजैन इल्मा, या जिस तरह पानी का एक बड़ा जमघटा होता है। वकील अल मुराद बिल यनाबी अल आयातुल कुरानिया, और बाज़ औक़ात कहा जाता है कि यहाँ यनाबी इल्म से मुराद आयात कुरानी के असरार और रुमूज का इल्म है। हुज्जाबन बेज़म्म व तशदीद जामो हाजिब अल्लज़ी यकूनु लिस्सलातीन, ये जो दरबान होते हैं बादशाहों के निगहबान होते हैं उनको कहा जाता है। कौलहु अतलअहुम बेतख़फ़ीफ़ ताए जअलहुम मुत्तलिईन अला सिर्रिही, यानी वो उसके राज को जानते हैं। अल मुग़य्यब अन गैरिहिम, वो राज के जो गैब है दूसरे लोगों पर पोशीदा होता है। इस इबारत के बारे में अल्लामा मुल्ला सालिह माज़ंदरानी अपने शरह उसूल काफी में फरमाते हैं कि यहाँ पर फ़तह बिहिम अन बातिन यनाबी इल्म ही, यम्बू की जमा है यनाबी और वो चश्मे को कहते हैं। इसमें इस्तिआरा मकनिया और तख़यीलिया पाया जाता है। तकरीबन वो अल्लामा मजलिसी के नुक्ते को बयान कर रहे हैं। इल्म को पानी के साथ तशबीह दी है और उसके लिए चश्मों को साबित किया है, और बातिन का जो लफ्ज़ है वो उनके इल्म के बारे में है कि वो असरार इलाहिया, उलूम गैबिया पर आलिम हैं कि जिनकी तरफ इशारा किया गया। आलिमुल गैब व शहादा फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल, के अल्लाह ताला आलिमुल गैब व शहादत है, वो अपने गैब पर किसी को मुत्तले नहीं फरमाता मगर जिसको चाहता है रसूलों में से। या फिर बातिन कुरान मुराद है, मुतशाबिहात का इल्म मुराद है। इसी तरह जनाब मुल्ला सालिह माज़ंदरानी ने शरह उसूल काफी में ये मतलब भी बयान फरमाया है कि हुज्जाबन बैनहु व बैन खल्क़िही से मुराद हुज्जाब जमा है हाजिब की, ये सुल्तान और बादशाह के दरबान को कहते हैं। तो इस तरह यानी कि आइम्मा अहले बैत भी क्या है वास्ते फैज़ होते हैं। ला युमकिनुल वसूल इल्ला बिर्रुजू इलैहि व तमस्सुक बिही व हुम कज़ालिका बिनिस्बत इला सुल्तानिल आज़म जल्ल शानुहु, यानी जिस तरह हाजिब और निगहबान के वास्ते के बगैर बादशाह तक नहीं पहुंचा जा सकता, इसी तरह आइम्मा अहले बैत के वास्ते से खुदा की बारगाह में पहुंचा जाता है। और वो दरवाज़ा है कि जिसके ज़रिए हक़ के मारिफत अता होता है।
اللہ تعالیٰ کا، تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے وضاحت فرمائی ہے۔ علامہ کلینی کی عبارت سے اس عبارت میں ائمہ اہل بیت کے جو مناقب اور فضائل ظاہر ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہے دین اسلام کے حقیقی مفسرین ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول حقائق دینی کو بیان کرنے والے ہیں، راہ حق و ہدایت کو روشن کرنے والے ہیں۔ ائمہ اہل بیت علم و دانش کے چشموں کو کھولنے والے ہیں، جیسا کہ ان کے القاب سے ظاہر ہے۔ امام باقر علیہ السلام کو اس وجہ سے باقر کہا گیا ہے کہ وہ علم و دانش کے راز کو کھولنے والے ہیں۔ معرفت الہی کے مسالک اور راہیں ہیں، ان کی تعلیمات سے خدا تعالیٰ کی حقیقی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ خدا اور مخلوق کے درمیان واسطہ فیض ہیں، اس پر بھی علم کلام کی کتابوں میں تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ غیب الہی اور اسرار الہی کی خبر دینے والے ہیں، جیسا کہ الارشاد شیخ مفید علیہ الرحمہ میں امام علی علیہ السلام کے باب میں تفصیل کے ساتھ، اور باقی معجزات کی کتابوں میں جیسا کہ علامہ سید ہاشم بحرانی کی کتاب ہے معجزات آل محمد، تو اس میں بھی تفصیل موجود ہے۔ مقدمہ اصول کافی کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا کلما مضى منهم امام نصب لخلقه من عقبه اماما بینا وہادیا نیرا واماما قیما یہدون بالحق وبه يعدلون حجج اللہ ودعاته ورعاته على خلقه يدين بهم العباد وتستحل بنورهم البلاد جعلهم اللہ۔ اس میں حل لغات کو دیکھ لیتے ہیں۔ مضا گزرنا، چلا جانا، فوت ہو جانا۔ ناصبہ معین کرنا۔ عقب نسل اور اولاد کے معنی میں ہے۔ تستحل روشن کرنا۔ قیم سرپرست اور نگہبان کو بھی کہتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے سرپرست اور نگہبان ہیں۔ نیر روشن۔ البلاد جامع و بلد شہر کے معنی میں ہے۔ بین روشن اور واضح کو کہتے ہیں۔ تو اس عبارت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کلما مضى منهم امام، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد قرآن اور امام علی علیہ السلام کو معین کیا ہے حدیث ثقلین کی روشنی میں، تو اس کے تسلسل میں علامہ کلینی فرماتے ہیں کہ ان میں سے جب کوئی امام معصوم چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، نصب لخلقہ من عقبہ، تو وہ اپنے اولاد اور نسل میں سے اس کی مخلوق کے لیے معین کرتا ہے اماما بینا، ایک واضح اور روشن امام کو، وہادیا نیرا، جو کہ واضح ہدایت کرنے والا ہوتا ہے، واماما قیما، اور وہ امام قیم ہوتا ہے، یعنی لوگوں کا نگہبان ہوتا ہے، یہدون بالحق، وہ امام معصوم جو ہیں وہ حق کے ساتھ ہدایت کرنے والے ہیں، وبہ یعدلون، اور حق کے ذریعے ہی وہ عدل و انصاف کو قائم کرنے والے ہیں۔ حجج اللہ، جو ائمہ معصومین ہوتے ہیں وہ حجت الہی ہوتے ہیں، حجت تمام کرنے والے ہوتے ہیں۔ دعاتہ، دعوت دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورعاتہ علی خلقہ، اور اس کی مخلوق پر وہ نگہبان ہیں۔ یدین بہم العباد، ان کی یدین بہدیہم العباد، ان کی ہدایت کے ذریعے بندگان خدا دین و شریعت پہ عمل کرتے ہیں۔ وتستحل بنورہم البلاد، اور ائمہ کے نور سے اور ان کے عدل اور انصاف کے ذریعے شہروں میں روشنی ہوتی ہے، حق کا بول بالا ہوتا ہے۔ جعلہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قرار دیا ہے۔ اس عبارت میں شارحین کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں من عقبہ کو بعض نے من عقبہ پڑھا ہے، یہ اس میں موصول ہوگا اس صورت میں، جیسا کہ علامہ مجلسی نے اس قرات کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اس کو مرآت العقول میں بعید قرار دیا ہے۔ لیکن مازندرانی اور ملا صدرہ نے اس میں اپنی شرح میں احتمال دیا ہے کہ من بھی ہو سکتا ہے، من بھی ہو سکتا ہے، جبکہ بعض نسخوں میں بے ہداہم ہے، اور ہادیہم کا معنی بھی یہ ہے یسیر بسیرتہم العباد، کہ یعنی بندگان خدا ان کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بِسَبَبِ ہدایتہم وَإِرشادہم، اور ائمہ معصومین کی ہدایت اور رہنمائی کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں
اور ہداہم کا معنی ہوگا ان یتعبد العباد بہدایتہم، کہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے ذریعے بندگان خدا شرعی باتوں کو بجا لاتے ہیں۔ رواش میر داماد صفحہ 52، شرح مازندرانی جلد 1 صفحہ 32 اور میرات العقول علامہ مجلسی کی جلد 1 صفحہ 14 میں یہ مطلب موجود ہے۔ اس عبارت کے بارے میں علامہ ملا صالح مازندرانی کا نظریہ ان کی شرح اصول کافی سے دیکھ لیتے ہیں، جلد 1 صفحہ 37 میں بین علم اور حلم اور امانت میں امام کو بین اور روشن قرار دیا جاتا ہے، چونکہ اس کی امامت کی جو آیات ہیں، نشانیاں ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں، دعوی امامت کے ساتھ ملی ہوتی ہیں اور واضح ہوتی ہیں، چونکہ ان سے کرامات ظاہر ہوتے ہیں۔ امام کو ہادی قرار دیا گیا ہے، جس قوم میں وہ موجود ہوتے ہیں ان کو وہ دین قویم اور صراط مستقیم کی ہدایت کرتے ہیں۔ نیر کالشمس طالع المجللۃ بنورہا للعالم، یعنی جس طرح سورج روشنی دیتا ہے عالم کو نور کے ذریعے، اسی طرح وہ بھی اپنے علم کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو، دلوں کو منور کرتے ہیں۔ اذ بنورہ یضیء قلوب المؤمنین ویرتفع عنہا ظلمۃ الجہالۃ والغوایا، اور تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں جہالت اور گمراہی کی۔ کما ان بنور الشمس یضیء وجوہ الارض ویرتفع عن الابصار ظلمۃ الغطاء والغشاوہ۔ امام کو قیم قرار دیا گیا ہے، ایک تو اپنے اعمال اور افعال میں مستقیم ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اور دوسروں کو بھی کیا کرنے والے ہوتے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں۔ یہدون بالحق، قرآن کریم میں بھی ہے کہ ائمہ الہی ہیں کہ جو حق کے ذریعے ہدایت کرنے والے ہیں، ظاہراً یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس عبارت کے بارے میں علامہ ملا صدرہ کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ شرح اصول کافی میں وہ فرماتے ہیں وَدُعَاتُهُ لَهُمْ إِلَى الْحَقِّ وَالدِّينِ، یعنی وہ دعوت دینے والے حق اور دین کی طرف۔ رُعَاتُهُ جمع الراعی كَذَا الرَّعْيَانِ وَالرِّعَاء، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے سورہ قصص 23 میں، حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ، اصل میں یہ حضرت موسیٰ جب مدین میں گئے تھے تو وہاں پر 2 عورتوں کو انہوں نے دیکھا تھا اور ان کے لیے انہوں نے پانی پلایا تھا، تو ان سے پہلے پوچھا تو اس میں آیا ہے وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ والراعی هو الوالی، راعی نگہبان کو کہتے ہیں، والی کو کہتے ہیں۔ رعیت العامہ، رعیت عام لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے۔ کانہم شبہوا بالاغنام، یعنی عام لوگوں کو تشبیہ دی گئی ہے اغنام کے ذریعے، لانہم قبل ان یکلموا کالانام فی الحیرۃ والضلالۃ، قبل اس کے کہ ائمہ اہل بیت ان کی تربیت کریں تو وہ انہی کی طرح ہوتے ہیں حیرت اور ضلالت میں۔ علی خلقہ بالحراست والارشاد، یعنی کہ ائمہ معصومین ان کی نگہبانی کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت کے فضائل و مناقب کے حوالے سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں کتابیں بڑے علماء اسلام نے لکھی ہیں، یہاں پر ہم چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ خصائص علی علیہ السلام امام نسائی نے لکھی ہے، بہت بڑے محدث اور ایک معتبر شخصیت ہیں، سنن نسائی ان کی صحاح ستہ میں شامل ہے۔ تذکرۃ الخواص علامہ سبت ابن جوزی، علامہ ابن جوزی جو بہت بڑے عالم محقق تھے، تو ان کے سبت کی یہ کتاب ہے 12 ائمہ معصومین کی سیرت اور فضائل مصائب کے بارے میں۔ ینابیع المودہ علامہ سلیمان قندوزی حنفی عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، ہزاروں روایات صحاح ستہ وغیرہ سے انہوں نے فضائل و مناقب اہل بیت میں جمع کی ہیں، بڑی مشہور کتاب ہے، اردو زبان میں بھی ترجمہ ہوئی ہے۔ الفصول المہمہ ابن صباغ مالکی نے تفصیل کے ساتھ سیرت اور مناقب اہل بیت، ائمہ اہل بیت کو جمع کیا ہے۔ فرائد السمتین جو کہ مشہور کتاب ہے علامہ ابراہیم جوینی کی، تو اس میں بھی سیرت و فضائل اہل بیت پر صحاح ستہ وغیرہ سے کافی زیادہ احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ تاریخ دمشق ترجمہ امام علی علیہ السلام، علامہ ابن عساکر جو کہ بہت بڑے مورخ ہیں، 70-80 جلدوں میں ان کی کتاب ہے، تو اس کی 3-4 جلدیں فقط امام علی علیہ السلام کے مناقب کے بارے میں ہیں، باقی اہل بیت کے بارے میں بھی انہوں نے مختلف جگہوں پر تذکرے کیے ہیں۔ شواہد التنزیل علامہ حاکم حسکانی، وہ سینکڑوں آیات جو فضائل و مناقب ائمہ اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، انہوں نے
متواتر سندوں کے ساتھ اور تمام سندوں کے ساتھ ان کو نقل کیا ہے، تحقیق کے ساتھ شائع ہوئی ہے، 2 ضخیم جلدوں میں، اردو زبان میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے۔ مناقب علی علیہ السلام امام خارزمی کی ہے، یہ بہت ہی بڑے مورخ تھے اور محدث تھے۔ اسی طرح کفایت الطالب علامہ گنجی شافعی کی ہے، اور مناقب ابن مغازلی، اور اس طرح سینکڑوں کتابیں، ظاہراً ان کتابوں کے مقدمات وغیرہ میں یا ان کے حوالہ جات میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ائمہ اہل بیت کے اسماء گرامی کو دیکھ لیتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام پہلے امام ہیں، امام حسن مجتبی دوسرے امام ہیں، امام حسین علیہ السلام، امام علی زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام، 9ویں امام امام محمد جواد علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام 10ویں امام، اور امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام، اور امام مہدی منتظر علیہ السلام 12ویں امام ہیں۔ ان کے اسماء گرامی جہاں تک معلومات ہیں تو یہ مسجد نبوی پہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ جو بعض کتابیں ہم نے فضائل اہل بیت کے حوالے سے ذکر کی تھی، ان کے ٹائٹل یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ الفصول المہمہ فی معرفت الائمہ ابن صباغ مالکی کی ہے، اور تحقیق کے ساتھ چند جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ تذکرۃ الخواص علامہ سبت ابن جوزی کی، اور اس کا ترجمہ علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور فضائل علی یا خصائص علی کے عنوان سے امام نسائی کی جو کتاب ہے، سائم چشتی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، اور چشتی کتب خانہ فیصل آباد سے شائع ہوئی ہے۔ اسی طرح ائمہ اہل بیت کے فضائل کی کتاب فرائد السمتین فی فضائل المرتضی والبطول والسبتین والائمہ من ذریتہم علیہم السلام، تو یہ ہے امام جوینی خراسانی کی، تحقیق کے ساتھ چند جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ اور نظم درر السمتین فی فضائل المرتضی والبطول والسبتین علامہ زرندی حنفی کی ہے، جو 750 میں فوت ہوئے۔ ظاہراً انہوں نے فرائد السمتین سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ امام کلینی نے جو فضائل اہل بیت اور ائمہ اہل بیت کے حوالے سے مناقب بیان کیے ہیں، ان میں علم کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، تو یہ ایک نادر کتاب ہے، فقہ العالی بین دعوی الاہمال و تہمت الانتحال، شیخ امین بن صالح حران خدا۔ تو اس میں انہوں نے فقہ اہل بیت کا احیاء کیا ہے، جو کہ روایات کی روشنی میں سیاستہ وغیرہ میں موجود ہے، تو اس کو انہوں نے احیاء کیا ہے۔ ینابی المودہ یہ 3 جلدی موسع عالمی مطبوعات سے شائع ہوئی ہے، اور یہ نہایت ہی مشہور کتاب ہے، شیخ سلیمان بلخی، قندوزی اور حسینی۔ اس کا اردو ترجمہ بہت پہلے ہوا تھا، ینابی المودہ ملک محمد شریف صاحب ملتان سے، اور یہ تحقیق کے ساتھ جدید اس کی طبع ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ مقدمہ اصول کافی حصہ ہشتم میں ائمہ اہل بیت کے فضائل و مناقب کے حوالے سے گفتگو ہوئی، ائمہ اہل بیت کی سیرت اور کارناموں کے حوالے سے کتابوں کا بھی تذکرہ ہوا، حل لغات و مشکل الفاظ کے معنی اور شارحین کے نظریات بھی ذکر کیے گئے ہیں۔